الرحمن الرحیم عن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس وقت جو روایت پڑھی گئی ہے مختلف احادیث میں یہ روایت موجود ہے، چنانچہ ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور اس حدیث کو محدثین نے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ اس میں مضمون کیا بیان کیا گیا ہے؟ اس میں مضمون ہے سلام سے متعلق۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو۔ اور یہ افشوا السلام بخاری میں بھی روایت موجود ہے سلام سے متعلق، اور بھی دیگر کتب حدیث میں روایت موجود ہے۔ تو آقا نے کیا فرمایا؟ سلام کو عام کرو۔ عام کرنے کا کیا مطلب؟ ایک دوسری روایت میں کہ تم کسی کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو سلام کرو۔ یہ نہیں جس سے تمہاری واقفیت ہے، دید شنید ہے، اس کو تو سلام کیا جا رہا ہے، یا کوئی محلے کا رئیس ہے، ممبر ہے، بڑا آدمی ہے، اس کو سلام کیا جا رہا ہے۔ کوئی غریب اور کمزور آدمی سامنے سے نظر آ گیا تو اس کو سلام نہیں کر رہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ افشوا السلام، پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو سلام کو عام کرو۔ وہ تمہارا رشتہ دار ہو، محلے دار ہو، محلے کا رئیس ہو، غریب ہو، رکشہ چلانے والا کوئی بھی ہو، سلام کو عام کرو، ہر ایک کو سلام کرو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سلام کی پہل کرنے والا وہ کبر سے، بڑائی سے بری ہے۔ آدمی یہ چاہتا نا مجھے سلام کریں، یہ کبر ہے، یہ بڑائی ہے۔ سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ گویا کہ جو سلام میں پہل کر رہا ہے، آقا نے کیا فرمایا اس کو متعلق؟ کہ وہ کبر سے، بڑائی سے بری ہے۔ چونکہ متکبر جو ہوگا وہ یہ چاہے گا کہ لوگ مجھے سلام کریں، میں کسی کو سلام نہ کروں۔ یہ تکبر کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے راہ سے اور دیکھا بچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر بچہ سامنے آ جائے تو اس کو بھی سلام کریں۔ گویا کہ اگر آپ بچوں سے سلام میں پہل کریں گے تو آپ ان کو تعلیم دے رہے ہیں۔ کیوں کہ جب بچہ آپ کے سلام کا جواب دے گا، پھر جب آپ گزریں گے تو وہ آپ کے سلام کرنے میں وہ پہل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سلام دیا ہے، یہ ایک ایسی دعا دی ہے ہمیں جو کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ اس میں تو پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ہیں، لیکن ہمیں جو سلام دیا گیا، تحیہ جو سلام دیا گیا، وہ کیسا سلام ہے؟ السلام علیکم۔ دیکھو کیا کرا، گویا کہ جب دو بھائی آپس میں ملاقات کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کو سلامتی کا، امن کا، عافیت کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ آپ نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت بھی ہو۔ ہے دعا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کیا کرا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تم پر بھی سلامتی ہو۔ کیسا بہترین انداز ہے، کیسے پیارے الفاظ ہیں۔ یہ کسی اور مذہب میں نہیں، یہ صرف اور صرف مذہب اسلام میں ہے کہ ملاقات کے وقت بھی جس مذہب کی تعلیم سلامتی کی ہو
وہ دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ دوسروں کو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ جس کی تعلیم یہ ہو کہ آپس میں ملو تو ایک دوسرے کو دعا دو، سلامتی کی دعا دو، دیکھو تم مجھ سے، میری طرف سے تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت بھی ہو، وہ بھی کہنا میری طرف سے تمہیں سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ جب جانبین سے دعا ہوگی آپس میں الفت اور محبت پیدا ہوگی۔ اگر آپ کے کسی سے تعلقات کے اندر کشیدگی پیدا ہو گئی، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، جب گزرے سلام کریں، اس کا دل نرم پڑ جائے گا کہ بھئی یہ آدمی سلام بھی کرتا ہے، میں اس سے بات بھی نہیں کرتا ہوں، تو اس کا دل نرم پڑے گا۔ تو سلام کرنے سے جو رشتوں میں ناچاقی پیدا ہوئی اس میں نرمی آ جائے گی۔ بعض مرتبہ ہوتا نا، آدمی لڑائی ہو گئی، اور جب لڑائی ہو گئی آمنا سامنا ہوگا، سلام نہیں کرنے کے ایک دوسرے کو، وہ سوچتا میں اسے کیوں سلام کروں، وہ سوچتا میں کیوں اسے سلام کروں، کل تو میری لڑائی، آپ کی لڑائی ہو گئی، وہ اپنی جگہ پر ہے، اب اس کو دل میں مت رکھو، نکال کے باہر پھینک دو، سلام کرو۔ وہ سلام نہیں کرتا، آپ سلام کرتے رہو۔ اب آپ کہتے ہیں صاحب وہ تو جواب بھی نہیں دیتا، وہ گناہ گار ہوگا۔ آپ کو تو سلام میں پہل کرنے کا اجر مل گیا، آپ کو سلام میں پہل کرنے کا اجر بھی مل گیا، اور آپ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ سلام کی ابتدا کرنے والا کبر سے بری ہے، یہ بات بھی آپ پر ثابت ہو گئی۔ چونکہ متکبر آدمی جلدی سے کسی کو سلام نہیں کرتا، بھئی یہ ضروری ہے کہ حضرت جی یہ چاہیں کہ حضرت جی کو ہی لوگ سلام کریں، حضرت جی کو بھی تو چاہیے کہ سلام کرے، سلام میں پہل کرے۔ وہ فضیلت اولیت والی سب کے لیے ہے، یہ نہیں کہ عام آدمی سلام میں ہی پہل کرے، عالم نہ کرے۔ میں نے ابھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر سے گزرتے تھے، سلام فرماتے تھے۔ البادی بالسلام بری من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا وہ بڑائی سے بری ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کی ناچاقی ہو جائے، کسی سے لڑائی بھی ہو جائے، تو اپنے دل میں مت رکھو، دوسرا رکھ رہا، تمہیں اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، تم اپنے دل میں مت رکھو، مل جائے سلام کرو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، درمیان میں بات آ گئی، حدیث میں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زائد بات چیت چھوڑنا، ترک کرنا، کلام نہ کرنا، اس پر وعید ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں جو ہے جس سے ذرا سی کچھ بات ہوئی، دل میں لیے بیٹھے ہیں، میں اس سے سلام کلام سب بند کر دیا۔ 3 دن سے زائد نہیں، بس 3 دن تک۔ اگر 3 دن گزر گئے وہ نہیں کر رہا، آپ پہل کر دو، سلام کر لو، چلتے پھرتے خیریت پوچھ لو۔ وہ دل میں آپ سے کینہ رکھا ہوا ہے، بغض رکھا ہوا ہے، وہ ذمہ دار ہوگا، آپ بری ذمہ۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ترک تعلق آپ نے جو کیا ہے، بہت سے مفاسد سے بچنے کے لیے، کہ یہ آدمی بڑا مفسد ہے، مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، اس سے زیادہ تعلقات نہ رکھے جائیں، تو دعا سلام کی حد تک رکھو۔ مل گئے سلام کر لیا، خیریت پوچھ لی، باقی گہرا تعلق مت رکھو، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ آدمی شرری ہے، یہ شر پہنچا سکتا ہے کسی وقت بھی، اس سے زیادہ گہرا تعلق نہیں رکھنا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر ایسا آدمی ہے تو سلام دعا کی حد تک رکھو اس سے، لیکن یہ نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر تمہارا رشتوں میں کچھ نا اتفاقیہ پیدا ہو گئی تو وہ اگر مل بھی جائے، آمنا سامنا ہو جائے، تو سلامی کو ترک کر دو، اس کی اجازت نہیں۔ سلام کرو، تعلقات آپ رکھو نہ رکھو وہ آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ تعلقات رکھنے میں فائدہ ہے نہ رکھنے میں فائدہ ہے، نقصان کی شکلوں میں کیا ہے، تو بہرحال وہ آپ سمجھیں۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ تم کیا کرو، سلام، وہ جواب بھی نہ دے تب بھی سلام کرو۔ کیوں؟
کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر اس کو معلوم ہو گیا اس نے سلام کیا ہے اور سنا بھی ہے اور پھر وہ اس کا جواب نہیں دے رہا تو گناہگار وہ ہوگا، آپ گناہگار نہیں ہوں گے، آپ کو تو اجر مل گیا۔ تو اس لیے سلام کو عام کرو، کیوں کہ اس میں سلامتی کی دعا ہے، حسن اخلاق اور تہذیب کا مظہر ہے۔ جو سلام ہمیں ہماری شریعت نے سکھایا ہے وہ کسی اور کے ہاں نہیں، کسی کا آداب ہے، کسی کا کچھ اور جملے ہیں، لیکن یہ کتنا شاندار جملہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الفاظ بھی اس طرح، بعض لوگ کیا کرتے ہیں السلام علیکم، اس کا جواب واجب نہیں، سلام ہی صحیح نہیں ہوا۔ صحیح لفظ کیا ہے؟ السلام، اس طرح سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر لوگ آگے بھی بڑھاتے ہیں وَمَغْفِرَتُهُ وَجَنَّتُهُ وَجَهَنَّمُهُ حرام، پتہ نہیں کیا کیا ملاتے ہیں، وہ سب غیر ثابت ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ تو کیا کرو، سلام کے الفاظ بھی صحیح ہونے چاہیے، تبھی اس کا جواب بھی واجب ہے، اور اگر آپ نے سلام صحیح نہیں کیا تو اس کا جواب بھی واجب نہیں۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھو السلام علیکم، ابھی کہہ کیا رہا بھائی، کچھ بتا، صحیح سے تو سلام کر لے، پتہ نہیں چل رہا السلام علیکم، یہ منع ہے، السلام علیکم یہ منع ہے، یہ سلام نہیں ہے، اس میں بد دعا ہے، اس میں بد دعا ہے۔ تو اس لیے جو الفاظ ثابت ہو انہی الفاظ کے ساتھ ہمیں سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ اس طرح سلام کریں گے 30 نیکیاں آپ کو مل جائیں گی، کتنی؟ 30 نیکیاں مل گئی آپ کو۔ تو لفظ بھی صاف ادا کرنا چاہیے، ہاں اگر کوئی آدمی دور جا رہا ہے تو اشارے سے اس طرح السلام علیکم زبان سے کہے، اشارہ کر دے تاکہ اس کو معلوم ہو جائے۔ اگر اس کو معلوم ہو گیا اشارے سے کہ یہ سلام کا اشارہ ہے تو اس کے ذمہ جواب واجب ہو گیا، قریب ہے۔ اور اگر قریب ہے تو اسما واجب ہے، سنانا، جواب دینا تاکہ اس کو معلوم ہو جائے۔ قریب اگر ہے، دور سے اشارہ کر دیا تو ہو گیا سلام، جواب بھی اسی طرح، جواب تو دے گا پورا، اشارہ کرتے وہ بھی تاکہ وہ بھی سمجھ جائے کہ ہاں میرے سلام کا جواب دیا گیا۔ تو اس لیے اگر کسی سے آپ کی لڑائی ہو جائے، ناچاقی ہو جائے تو سلام دعا نہیں چھوڑنی چاہیے، آپ اپنی طرف سے سلام کریں، سلام میں پہل کریں۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی آدمی بڑا ہے تو اسی کو جائے، بڑا بھی پہل کرنے کی کوشش کرے سلام کی۔ اگر کوئی بڑا آدمی سلام کر رہا ہے، وہ اگر پہل کر رہا تو اس کو اجر ملے گا، تو جو پہل کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر دیا جائے گا۔ تو افشوا السلام، سلام کو عام کرو، پھیلاؤ خوب، چھوٹوں کو بڑوں کو جو مل جائے سلام کرو۔ البتہ اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی سواری پر جا رہا ہے تو پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور جو ماشی ہے چلنے والا ہے وہ بیٹھنے والوں کو سلام کرے جو گزر رہا ہے۔ اسی طرح اگر چند لوگ کسی مقام پر بیٹھے ہوئے ہوں اور کسی شخص نے آ کر سلام کیا تو ہر آدمی کو جواب دینا ضروری نہیں ہے، اگر پوری مجلس میں سے ایک آدمی جواب دے دے سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اور اسی طرح لوگ کیا کرتے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، سلام کر لیا آپ نے، جواب آپ کو مل گیا، بیٹھ جاؤ، مسافہ۔ اب پوری مجلس میں سب سے مسافہ کر رہے ہیں۔ مسافہ جو ہے ہر ایک سے نہیں، جو صدر مجلس ہے اس سے مسافہ کر لو۔ بھئی جس طرح ایک آدمی نے سلام کا جواب دے دیا پوری مجلس کی طرف سے کافی ہو گیا، جو صدر مجلس ہے اس سے مسافہ ہو گیا، سب کی طرف سے ہو گیا۔ اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجلس لگی ہے، آگے تک آپ پہنچ نہیں سکتے، دوسروں کو پھلانگ کر جائیں گے تو وہیں بیٹھ جاؤ، مسافہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ صرف مسافے کے لیے لوگوں کو پھاند کر جانا
گویا کہ لوگوں کو تکلیف پہنچانا یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا کہ آپ تکلیف پہنچا کر ایک مستحب کی ادائیگی کے لیے جائیں، اس کی اجازت کیسے ہوگی؟ اب لوگ طواف کرتے ہیں، طواف کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں حجر اسود کا بوسہ لے لیں، اور وہاں یہ کیفیت رہتی ہے کہ وہ ادھر کونیاں مار رہا، وہ ادھر کونیاں مار رہا، اندر زبردستی گھس رہا ہے، دوسروں کو تکلیف دے رہا ہے۔ ارے ایک مستحب کام کے لیے حرام کام کا آپ ارتکاب کر رہے ہیں، اس کی شریعت اجازت کہاں دے دے گی؟ بھئی حجر اسود کا بوسہ مستحب ہی تو ہے، فرضی واجب تو نہیں ہے، اور پھر دوسرے کو تکلیف پہنچانا، خود تکلیف میں مبتلا ہونا، اس کی اجازت کہاں ہے شریعت کی طرف سے؟ یعنی وہ کیفیت ہم نے خود دیکھی کہ وہاں کئی مرتبہ دیکھا کہ ہارٹ فیل ہو گیا، وہ باہر نکل کر آیا، اور وہیں چونکہ ادھر سے بھی بائیں سے بھی اور دائیں سے بھی وہاں تو ایک عجیب صورت رہتی ہے، تو بعض مرتبہ آدمی کا انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ اور کتنی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ صاحب کوشش کر رہے ہیں وہاں بوسہ لینے کی، اور اندر بوسہ تو لے لیا، اب باہر نکلنا ہے، باہر نکلے تو صاحب کپڑے سارے پھٹ گئے۔ عورتوں کا حال یہی رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کہ ایک مستحب کو ادا کرنے کے لیے آپ حرام کام کا ارتکاب کریں، تکلیف پہنچانا تو حرام ہے، تو اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ مجلس لگی ہوئی ہے، سلام کر لیا، جواب مل گیا، بیٹھ جاؤ۔ اب یہ نہیں لوگوں کو پھلانگتے ہوئے، ایک دوسرے کے کندھے کو پھلانگتے ہوئے آپ آگے پہنچ رہے ہیں کہ حضرت جی سے مصافحہ ہو جائے۔ ابے مصافحہ ہو جائے، دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا، اذیت پہنچا رہا، تو وہیں بیٹھ جاؤ۔ مصافحہ مستحب ہے، تکلیف پہنچانا ناجائز ہے۔ ایک مستحب کی ادائیگی کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ایذائے مسلم، جس کو ناجائز کہا گیا ہے، اس کا ارتکاب کیا تو ثواب کہاں ملا، اور الٹے گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ تو موقع مل جائے، بہتر نہ ملے بیٹھ جاؤ۔ تو جس طرح آنے والا سلام کرتا ہے، مجلس کی طرف سے کسی ایک نے جواب دے دیا، سلام کافی ہو گیا۔ اسی طرح کوئی قافلہ جا رہا ہے، وہ اگر اس قافلے کا فرد واحد سلام کر لے کسی کو، تو وہ سلام پورے قافلے کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ سلام کرے، ایک نے سلام کر لیا، اس ایک کا سلام پورے قافلے کی طرف سے سب کے لیے کافی ہو گیا۔ تو سلام کے اندر امن کا، سلامتی کا ایک پیغام ہے، دعا کا اس کے اندر پہلو ہے، اور سلام میں ابتدا کر رہا ہے تو کبر سے بھی بری ہے، بڑائی سے بھی اس کی جو ہے ضمانت دی گئی کہ اس کے اندر کبر نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ کسی کو پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو، آپ کا کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو، سلام کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ پہل کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے واقعات ہیں، جیسا کہ روایات کے اندر جو ہے موجود ہے، تو اس لیے سلام کی بڑی اہمیت ہے، اور سلام کے جو الفاظ ہمیں دیے گئے ہیں وہ کسی کو نہیں دیے گئے، یہ صرف خصوصیت کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ بہرحال تو اگر آپ کا کسی سے اختلاف ہو جائے، کسی سے انتشار ہو جائے، تو آپ سلام کو مت چھوڑو، سلام کرتے رہو۔ اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ اگر تسلسل کے ساتھ سلام کرتے رہیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ آدمی پھر مجبوراً سلام کرے گا، کوشش کرے گا، وہی سوچے گا، یعنی نادم ہوگا وہ دل میں، تو بتاؤ یار یہ آدمی سلام کر رہا، میں دل میں بغض رکھے ہوا ہوں اور میں اس کو سلام نہیں کرتا ہوں، یہ بری بات ہے۔ وہ خود سوچے گا، وہ خود نادم ہوگا اس بات پر۔ آپ سلام مت چھوڑیں، وہ آپ کے سلام کا جواب نہ بھی دے تب بھی مت چھوڑو۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ینعم علیکم بالسلامۃ والامن والرحمہ، اللہ تمہیں سلامتی، امن اور رحمت عطا فرمائے۔ بتائیے یہ الفاظ، ان الفاظ سے جب ایک آدمی سلام کر رہا ہے السلام علیکم سے، اس کے اندر کیا ہے کہ تمہیں سلامتی، امن اور رحمت عطا فرمائے۔ گویا کہ مسلمان کے دل میں جو خیر خواہی کا ایک جذبہ ہے، وہ اس کی محبت کی عکاسی کر رہے ہیں الفاظ، وہ اس کے
محبت کی عکاسی کر رہے ہیں. یہ دعا ہے نا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مکۃ المکرمہ میں موجود ہیں، اور وہ ترکی جا رہے تھے. یا تو وہ ترک رہنے والے تھے یا حضرت کے کوئی جاننے والوں میں تھے. تو انہوں نے کہا حضرت ہم ترکی جا رہے ہیں اور وہاں کے جو حکمراں ہیں ان سے ملاقات ہوگی. تو حضرت نے فرمایا کہ بس ان سے ہمارا سلام کہہ دینا، وہ جواب دیں گے وہی دعا ہو جائے گی. دیکھو کیا فرمایا کہ ہمارا سلام کہہ دینا، وہ سلام کا جواب دیں گے وہی دعا ہوگی. بھائی کہا گیا ادھر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہو گئی، تمہارے اوپر سلامتی ہو، تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو. دعا ہو گئی نہیں ہو گئی؟ تو بڑوں کو دعا کے لیے بھی نہ کہو، سلام کہہ دو، وہ جو جواب دیں گے وہی دعا بھی بن جائے گی. تو ہمیں شریعت نے ایسے الفاظ سکھلا دیے جو کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں ملیں گے. لہذا جب آدمی ایک دوسرے سے مل رہا ہے، سلامتی کا پیغام دے رہا ہے، تو جب وہ سلامتی کا پیغام دے رہا ہے تو اور وہ اپنے جذبات کا، اپنی محبت کا ملاقات کے وقت جاتے ہوئے اظہار کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہوگی؟ یہ چیز جب رواج پائے گی بہت سے اختلافات اس سے دور ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آج کے بعد یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیں کوئی بڑا ملے، چھوٹا ملے، پڑھا لکھا ملے، غیر پڑھا لکھا ملے، کوشش یہ کرو کہ ہمیں سلام میں پہل کرنی ہے. تو کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اگر یوں گردن ہلا مولانا محمدن عبدہ ورسولہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم کا معاملہ فرما، عافیت اور سلامتی کا معاملہ فرما، بلیات سے ہماری حفاظت فرما، رحم کا کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ سلام کو عام کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہم سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما. اے اللہ جو بیماری میں مبتلا ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے